کے پاس انفارمیشن ہے تو وہ اس کو میری ڈائریکٹ ٹاک ہوئی ٹیلی فون سے وہ ٹھیک نہیں سکتی. آپ یہ آج یہ آپ ان سے بات کریں گے یہ لیڈر ہیں ذوالفقار سے خود کہیں ذوالفقار سے کہیں آپ لوگ کہیں کہ آپ نے مس ریپرزینٹ کئی بار رپورٹوں کو سمجھنے میں بھی دقت ہو جاتی ہے لیکن جو چیز سمجھنے دوبارہ پوچھی جا سکتی ہے. ہاں ٹھیک بات ہے. اچھا جی پلیز. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ رٹھور صاحب نے اعلان کیا ہے 29 جون کا کیا موسمی اثرات اور جو باقی حالات ہیں اس کے مطابق جو لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے کیا الیکشن ہو جائیں گے؟ یہ جو لیٹ برفیں پڑ گئی ہیں نا اس کی وجہ سے شاید یہ بات ممکن ہو جائے. یہ لینڈ سلائڈنگ کوئی مشکل نہیں تھی ہمارے لیے الیکشن کے لیے کیونکہ چھوٹے چھوٹے وارڈ ہیں لوگ اپنے وارڈوں میں جا سکتے ہیں. البتہ یہ بات تھی اس میں کہ ہماری تقریباً نصف آبادی پہاڑی علاقوں کی اوپر پہاڑوں میں برفانی علاقوں میں چلی جاتی ہے جو اس سال ابھی نہیں جا سکی ان برفوں کی وجہ سے. تو یہ ہمارے لیے ایک جو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا نا وہ ایڈوانٹیج ہو گیا. اس لیے میرا خیال ہے کوئی دقت پیش نہیں آئی. اور پھر آزاد کشمیر کے لوگ سیاسی طور پر اتنے بیدار ہیں کہ وہ الیکشن امریکہ سے ہی ہو کے لڑنا پڑے تو وہ شاید کوشش کریں گے کہ لڑنے بجائے کے دیہات سے اوپر جانا پڑے. تو صاحب عبوری کابینہ جو ہے وہ صاحب اس خیال میں ہے کہ آپ بھی اس میں ان کی اختیار تو بالکل ان کا ہے اس میں ہمارا کوئی آپ ان سے سلسلے میں ابھی تک یہ میری بات ہوئی ہے ان سے اور ہم یہ ابھی فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم نے ان کی عبوری کابینہ میں شامل ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. اصولی فیصلہ تو ابھی تک یہی ہے کہ ہم انتخابی اتحاد میں شامل نہیں ہیں. لیکن یہ کہ آیا کابینہ میں شامل ہونا انتخابی اتحاد کا حصہ ہے کہ نہیں ہے اس کو علیحدہ دیکھا جائے یا نہیں دیکھا جائے یہ ہم 24 کو بیٹھ کر اس پر ہم گفتگو کریں گے اپنی جو پارٹی کے اندر جو. لیکن فیصلہ ہمارا پارٹی نے کرنا ہے. راٹھور صاحب کے اور ہمارے درمیان تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں فیصلہ وہ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے ہمارے یہاں پارٹی نے کرنا ہوتا ہے. کیونکہ یہ مسئلہ ابھی اس لحاظ سے بھی تصفیہ طلب ہے کہ کابینہ میں جو پراسپیکٹو امیدوار ہیں ان کو شامل ہونا چاہیے یا جو امیدوار نہیں ہیں ان کو شامل ہونا چاہیے یا یہ جو کابینہ اگر بنے ہمارے مشورے سے تو اس میں پیورلی ٹیکنوکریٹ ہونے چاہیے یا جاندار کیسے ہونا چاہیے یہ بھی فیصلہ نہیں ہے. یعنی اگر شامل ہونا ہو نہ ہونا ہو تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ اکیلے بنائیں یا خود اکیلے چلیں یا اکیلے کیبنٹ بنائیں کیا کریں گے بھی سب چیزیں بھی قومی حکومت بننے کا امکانات تو نہیں. میرا یہ خیال کہ اس موقع پر کوئی قومی حکومت بنے گا اس سے سوائے الجھنیں پیدا کرنے کی اور کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. ہم کچھ افواہیں سن رہے ہیں کہ جو پچھلے دنوں میں بادامانیاں ہوئی ہیں ان کے سلسلے کو رہتے ہیں اور رہتے ہیں اتھارٹی کو پاس ہے کوئی ہے اس طرح کا تو نہیں. وہ جو لوگوں کے ساتھ انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں جو بے انصافیاں ہوئی ہیں ان کی اصلاح کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے میرے ساتھ اصولی طور پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے یہ سیٹل ہونی چاہیے تاکہ تلخیاں ختم ہو جائیں. اور اس مقصد کے لیے میں نے ان کو تجویز کیا تھا کہ وہ ایک کمیٹی بنا دیں. پتہ نہیں وہ کمیٹی بن گئی ہے کیا کون لوگ اس میں اچھا 10 کمیٹی ہے. ان سے بہتر ہمارے پاس انصاف کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں اور ان کو میں نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی پرائم منسٹر کو کہ وہ 10 دن کا ان کو ٹائم دیں کہ اس کے اندر ساری چیز کو ٹھیک کر دیں. 10 دنوں کے اندر وہ کیونکہ نیچرلی پھر الیکشن پر تو اسی سے فضا ہموار ہوگی نا کہ رپورٹ نہیں بلکہ فیصلے سارے 10 دن کے اندر ہو جانے چاہیے. میرا خیال ہے وہ پاورفل کمیٹی ہے با اختیار کمیٹی ہے. اس بارے میں زیادتیوں کا اندازہ آنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے زیادتیاں کی انہوں نے نہیں کی لیکن ان کی حکومت کے دوران ہوئی ہیں زیادتیاں اسی لیے تو انہوں نے اسمبلی توڑی. ان کو آپ نے اسٹیٹمنٹ پڑھا نہیں تھا کہ کام نہیں کرنے دیا گیا بلیک میل کیا گیا. انہوں نے تو بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دی. وہ جو پہلے کوشچن کیا ہم نے آپ کے صدر صاحب کے اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ مسلم قانون سے سربراہ بتائیے
میرے نزدیک ویسے میں ایک بات عرض کروں کہ مسلم کانفرنس پیراماؤنٹ ہے، صدارت اس کے ماتحت ہے، اگرچہ صدر کا منصب بڑا ہوتا ہے. نہیں آپ صدر ہیں، باتیں ایسی ہیں جو جماعت کے صدر کے سیاست آپ کہ مسلم کانفرنس صدر ہے. ہاں بالکل ٹھیک. اچھا، ہم آج کل کچھ دیکھ رہے ہیں کہ جو اختلافات ہیں کچھ تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں، پہلے تو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اب جو ہے اختلافات ہیں یا اختلاف رائے ہے؟ اختلاف رائے آتے ہیں. اس کو میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اختلاف رائے ہے اور ہوگا، جماعت کے اندر باقی رہے گا اور ہر زمانے میں رہا. مسلم کانفرنس کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اختلاف رائے نہ ہوا. میں خود اختلاف رائے کرتا رہا ہوں، قائد کی رائے کے ساتھ اختلاف رکھتا رہا ہوں. تو اس کی اختلاف رائے کو بری بات نہیں ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا ہے کہ اگر نیک نیتی سے ہو تو میری امت کے لیے بات سے رحمت ہے. جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ بدنیتی سے اس وقت اس کو نیک نیتی سمجھنا چاہیے. سیدھی بات ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو اختلاف رائے سکندر صاحب کو ہے، جس کا اظہار کرتے ہیں، وہ غلط اطلاعات پر مبنی. جب اطلاعات درست ہو جائیں گی وقت کے ساتھ تو وہ اختلاف رائے بھی ختم ہو جائے گا. اور آج کل چونکہ اطلاعات کا نظام ایسا ہے کہ جتنی باتیں آپ سنتے ہیں 1000 میں سے 999 جھوٹی ہوتی ہیں اور ایک تو سچی ہوتی ہے. اس کا تو ہم یہ کہ آپ سے ڈائریکٹ بات کی جا سکتی ہے. ڈائریکٹ بات کرنے کے باوجود غلط فہمی ہے. یہ ساری معاشرہ ہے نا بھائی، تو کوئی 5 اپریل کو جو مسلم کانفرنس کا اجلاس ہوا تھا، اس میں جو فیصلے ہوئے تھے، جو اللہ کی لایا میں کیا گیا، اس سے کوئی ہو رہا ہے، اس سے اختلاف نہیں. میری طرف سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارے ہم انہیں فیصلے پر قائم. میری طرف سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں اختلاف کر سکتا ہے وہی ادارہ جس ادارے نے وہ فیصلے کیے. اس میں میں اختلاف نہیں کرتا، نہ کوئی اور کر سکتا. پیپلز پارٹی سے انتخابی اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں مسلم کانفرنس. کیا پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنے سے مسلم کانفرنس کی آپ کی 3 سالہ جدوجہد ہے اس کو متاثر نہیں ہوگی؟ وہ تو جب ہوگا اس سے آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. ابھی تو نہیں، امکانات نظر آ رہے ہیں، جس طرح وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس سے ہم نے نہیں بات کی، وہ بات کر رہے ہیں. امکان موجود ہیں. امکانات کو ہم مسترد نہیں کر سکتے. اصولی بات ہے، ایک اصولی بات ہے کہ کسی کے ساتھ بھی، یعنی اس ملک کے اندر جو شہری ہیں اس ملک کے، ان کے ساتھ کسی معاملے میں بھی اتحاد اور اتفاق اور ناچاکی کرنے کے جو اصول ہیں اس کو کیسے مسترد کر سکتے ہیں؟ یعنی اختلاف کا اصول بھی نہیں مسترد کر سکتے، اتفاق کا اصول بھی مسترد نہیں کر سکتے. یہ پیورلی اصولی بات ہے. یہ آپ کہتے ہیں، ہم پہلے پوچھ لیتے ہیں، وقت سے پہلے پوچھ لیتے ہیں، کیا اگر ہو جاتا ہے انتخابی اتحاد تو کیا آپ جو 20 سال جدوجہد کرتے رہے پیپلز پارٹی کے خلاف وہ متاثر نہیں ہے؟ وہ متاثر ہوگی کیوں نہیں؟ بالکل نہیں. وہ تو جب اس وقت یاد ہے نہیں، ابھی اتحاد کی نوبت آئے گی. ابھی تو آپ اتحاد کروا رہے ہیں. ابھی تو ہمیں تو مسلم کانفرنس سے تو کچھ نہیں کر رہے. ہم تو یہ ایکچولی یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب آپ پیپلز پارٹی سے انتخابی اتحاد کریں. پیپلز پارٹی میں دیکھیے بات ہے کہ اس وقت ہمارا تعلق آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے ساتھ ہے، جس کو کانسٹیٹیوشن نے الیکشن کے لیے ایک عبوری پرائم منسٹر مقرر کیا. ہمارا تعلق اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایز سچ ہمارا کوئی اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پہلے کھڑے. یہ تو انتخابات جو ہیں ان کے عبوری انتظام کی بات ہو رہی کہ اس عبوری دور کے لیے جس میں انتخابات ہونے، یہ 2 مہینے کا جو عرصہ ہے، یہ تمام باتیں اس سے متعلق ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہمارا اس وقت آپ سمجھیں گے اتحاد کوئی ہمارا ہوگا یا ہوا ہے کہ جس وقت ہم اپنے منشور اور اپنی جماعتیں اور ساری اکٹھی کر کے کہیں ہمارا اتحاد ہو گیا. اس وقت یہ سوال پیدا ہوگا جو آپ پیدا کر رہے ہیں. اس وقت تو ایک عبوری مرحلہ ہے الیکشن کا جس کو گزارنا ہے. وہ الیکشن مل کر بہترین طریقے سے کیسے گزارا جا سکتا ہے، لا اینڈ آرڈر کیسے ٹھیک رکھا جا سکتا ہے، انصاف کیسے مہیا کیا جا سکتا ہے، آزادی رائے کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارا اس وقت کنسرن ہے. ہم ساری چیز کو اس پر مرکوز کیے ہوئے ہیں ہماری طرف سے. ان کی طرف سے کیا ہے میں اس پر ذمہ دار نہیں. بعض لوگ اور یہ امپورٹنٹ بات ہے جو میں آج کر رہا ہوں، یہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس ساری چیز کا کہ اس وقت پیراماؤنٹ اولیت جو ہے حاصل ہے اس بات کو کہ یہ انتخاب بر وقت ہو، انتخاب منصفانہ ماحول میں ہو، پرامن ماحول میں ہو، تلخیاں نہ ہو اور آزادانہ ماحول میں ہو.
اس سے کوئی ایسی ناخوشگوار واقعات نہ ہوں کہ جس سے مقبوضہ کشمیر میں بیٹھا ہوا مسلمان پریشان ہونے لگے. یہ ہے ہماری سب سے اولین کنسیڈریشن اس وقت. اور اس معاملے کے لیے بات آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے ساتھ ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے. یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اگر ہمارا ان کے ساتھ انتخابی اتحاد تذکرہ نہیں ہوتا تو اس صورت میں بھی جو انتظامات ہیں نا انتخابات کے, اس میں ہم بہر صورت ان کے ساتھ مل کر شریک ہو کر ان انتظامات کو کروانا چاہیے, انشور کرنا چاہیے کہ یہ چاروں باتیں ہوتی ہیں. یہ پوزیشن ہے صحیح, اس کو ہم آگے نہیں لے جانا چاہتے. صاحب کیا راٹھور صاحب کو جان ثابت بنا دیں پیش کرنی؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا آپ کا کیا ایگزیکٹلی کیا مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کے لیے جان ثابت صاحب ایک سخت آدمی کا کردار ادا کریں, کیا راٹھور صاحب اس پوزیشن میں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر وہ چل سکے اور پیپلز پارٹی کے لیے دکھتے پیش کریں جن کو اگر آپ کے ساتھ چلیں. میرا خیال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو پیپلز پارٹی ہے اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو سندھ میں, پنجاب میں, باقی جگہوں میں ہے. ان جگہوں میں تو پیپلز پارٹی کا ایک خاص سمجھیے یوں ہے کہ جاگیرداری نظام ہے, سرمایہ داری نظام ہے. اس کے مخالفت میں ایک سوشلزم بیچ میں سے نکل آیا, سوشلسٹ کلٹ نکل آیا. اس بنیاد پر اختلافات ہوتے چلے گئے. آزاد کشمیر میں یہ پوزیشن ہے وہ جاگیرداری نظام ہے, وہ کوئی سرمایہ دارانہ نظام ہے. یہاں سب لوگ ایک ہی جیسے ہیں. کوئی کا دکا ہوگا جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی سرمایہ دار ہے کچھ, لیکن اس کا کوئی انفلوئنس ہے سچ نہیں ہے. کوئی جاگیردار ہے بڑا. اس لیے پیپلز پارٹی کا تو وہ بیسک فلاسفی آزاد کشمیر میں اپلائی نہیں کرتے. البتہ اقتدار کی وجہ سے ڈویژن ہو گئے ہیں کہ لوگ کوئی اس پارٹی سے اقتدار چاہتا ہے, اس کے ذریعے چاہتا ہے, اس کے ذریعے چاہتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جام صادق کی جو انالوجی ہے, مثال ہے, وہ آزاد کشمیر میں اپلائی کرتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. اور مسلم کانفرنس بذات خود پھر یہ بھی ایک بات آپ بتاؤں کہ سندھ میں کوئی طاقتور سیاسی عنصر موجود نہیں تھا, جبکہ یہاں آزاد کشمیر میں ہم حکومت میں ہوں یا باہر ہوں ایک مستقل طاقتور اور نظریاتی سیاسی عنصر موجود ہے. بھٹو صاحب نے بہت زور لگایا, جن جاوید صاحب نے ابتدائی سالوں میں بہت زور لگایا, بہت لوگوں نے زور لگایا اس عنصر کو کمزور کرنے کے لیے, وہ نہیں ہوا. تو اس لیے وہ مثال سندھ والی مثال یہاں نہیں دی جاتی. اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم قانون کا اتحاد انتخابی اتحاد ہوتا ہے تو کیا اس کے بعد راٹھور صاحب کو لیڈر بنائیں گے؟ وہ تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے. وہ تو نتائج پر ڈپینڈ کرے کہ اگر وہ زیادہ سیٹیں ان کی آ گئیں تو وہ ہمیں ساتھ چلانا چاہیں گے کہ نہیں, اگر ہماری زیادہ آ گئی تو ان کو ساتھ چلانا چاہیں گے کہ نہیں, تو اس پر دار مدار. اس کا ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. ان کے ساتھ آپ کی بات چیت نہیں استغفر اللہ, یہ بات تو کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ بڑی جگہ میں آپ کو بتایا نا, ہمارا تو ہم تو کوئی پیپلز پارٹی یا لبریشن لیگ باقی تو حادثے کی پیداوار نہیں ہے نا, ہم تو ایک تاریخی عمل کی پیداوار ہیں. ہم اس قسم کی سودا بازی کرتے تو آج سے 20 سال 30 سال پہلے ختم ہو گئے. وہ تو بھٹو صاحب نے مجھے کہا, میں نے کوئی بات کی, میں نے کہا اس کو ورکنگ کمیٹی میں پیش کریں گے, تو مجھے کہنے لگے آپ پر کہنے لگے یار دنیا میں 2 ہی ورکنگ کمیٹیاں رہ گئی ہیں, ایک وحید خان کی اور ایک تمہاری, اور کوئی ورکنگ کمیٹی نہیں ہے. تو میں نے کہا جی ہماری اس لیے ہم ہیں کہ ہماری ورکنگ کمیٹی ہے تو ہم ہیں. میں نے کوشچن لکھا ہوا لیکن پوچھا آپ سے, میں پوچھا بڑے شوق وہ نہیں وہ آپ نے خود بات کر دی. میں نے کہا اگر راٹھور صاحب سے اشتراک کرنا تھا تو بھٹو سے اور دینوی سے ایگزیکٹلی میرا پوائنٹ یہی ہے کہ اگر ہم نے بھٹو سے نہیں اشتراک کیا, اتحاد نہیں کیا, بے نظیر صاحبہ کے ساتھ نہیں کیا, تو آج کیا ہمیں چٹی پڑی ہے کہ ہم کریں. لیکن ہم آزاد کشمیر کی فضا کو اپنی طرف سے مسلم کانفرنس کی طرف سے تلخی کی نظر نہیں کرنا چاہتے. اس لیے کہ آزاد کشمیر کے اور اس سیاست کے مالک ہم ہیں, باقی لوگ جو بیچ میں حادثے سے آ گئے ہیں. تو جو گھر کا مالک ہے اس کو زیادہ درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, وہ گھر میں کوئی خرابی نہ ہو جائے. تو جو شرابی بچے ہیں وہ ان کا ذرا لحاظ رکھنا ہوتا ہے, کوئی شراب زیادہ نہ کرے. ایک بات جو یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ کرے نہ ہو,
اگر مسلم کانفرنس دو بندوں کا شکار ہوتی ہے یا کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، آپ ان کو ناراض ہو جاتے نہیں ہوگا. آپ میری بات یاد رکھیں، کچھ بھی کوئی دو بندی نہیں ہوگی، کوئی دو بندے کا شکار نہیں ہوگا. اختلاف رائے یہ اختلاف رائے ہے اور اس کو رہنا چاہیے. یہ بہت صحت مندی کی علامت ہے. اختلاف رائے اگر زیادہ ہو جائے، زیادہ نہیں ہوگا ان شاء اللہ. کیسے ہوگا؟ کیوں زیادہ ہوگا؟ نہیں، میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ اب زیادہ خاصا ہو جائے. اختلاف رائے ہے ہر طرح. قدر صاحب کی مثال لے لیں آپ، ان کی بات کریں. کل مسلم کانفرنس مل کر صدارت چندر کو پریزیڈنٹ بنانا چاہے مسلم کانفرنس کا، ان کو پرائم منسٹر بنانا چاہے، تو میں اس راستے میں بالکل رکاوٹ نہیں بنوں. شوق سے بنائیں. یہ فیصلہ مسلم کانفرنس نے کرنا ہے، نہ صدارت چندر نے طلاق کرنا، نہ میں نے کرنا، نہ کسی اور نے کرنا. کسی شرط کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جماعت کا فیصلہ سب پر حاوی ہوگا. تو اختلاف رائے ہوتا ہے 20 دفعہ ہو. لوگوں کو حق کا بات کر رہے ہیں. لوگ ادھر چمڑی اتارتے، یہ میری بیٹی بیٹھی ہوئی ایسے کہا کہ ہمیں آپ پر بھی شک ہے. تو اب کیا کریں؟ بچی ہے میری، اور یہ کہ جماعتی اسی جماعتی جتنا میں ہوں اور انہوں نے جتنا کام کیا ہوا، لیکن یہ رائے کا اظہار ہے. اس بات میں ان کو محسوس ہوا کہ یہ بات ایسے نہیں ایسی ہونی چاہیے. اس پر کوئی دشمنی نہیں بن جاتی، اس پر کوئی اختلاف نہیں قائم ہو جاتا. اور یہی بات ہماری قیادت نے قائم رکھی ہے. ہم تو عباس مرحوم کے ساتھ اتنا اختلاف کرتے تھے ورکنگ کمیٹی میں کہ سننے والے سمجھتے تھے کہ شاید ہم لڑ پڑیں گے، لیکن جب فیصلہ کرتے تو اس کو قبول کر لیتے. یہ کیریکٹر جماعت کا ہم نے ابھی تک مینٹین کیا ہوا. اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ہم مینٹین کریں. اسی وجہ سے ہم جماعت ہیں. ورنہ ہم کوئی نہ جاگیردار ہیں، نہ وڈیرے ہیں، نہ کوئی کارخانہ دار ہیں، نہ کوئی سرمایہ دار ہیں، نہ میری کوئی بڑی برادری. میری برادری کی بات ہو تو مجھے اسمبلی کی ایک سیٹ نہیں مل سکتی. ایک یہ کوشچن ہے کہ کیا انتخابات میں جس طرح برادری سسٹم ہے ابھی برادری کے نظام کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں کیا جا سکتا. اور یہ صرف مسلم کانفرنس ہے جو کر سکتی ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا. بالکل کیا جا سکتا. ہم کسی برادری کے ساتھ نہیں. ہماری برادری مسلم کانفرنس، اور جو یہ نہیں سمجھتا وہ مسلم کانفرنس ہی نہیں ہے. اس کو اپنی برادری میں چلا جانا چاہیے. ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہماری برادری مسلم کانفرنس. پاکستان میں مسئلے ہم کو 2-3 مہینے پہلے تک کچھ شکایات تھے ان کا ورنہ ہوتا ہے. کیا شکایت؟ جیسے اپنے کچھ اداروں کا مینشن کیا گیا کہ یہ ادارے بس وہ جس حد تک ٹھیک تھی اس کو کیوں ہم ٹول دیں. یہ لڑائی مستقل، میں لڑائی مستقل نہیں کرتا تھا. جس حد تک لڑائی ہوتی ہے نا اسی حد تک کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے. میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرتا. اب تو ریکارڈ یہ ہے کہ ابھی کوئی خرابی نہیں ہو رہی. ابھی اس وقت تک تو ٹھیک. کل کیا ہوتا ہے کیونکہ ان اداروں کی باغ دور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کے ریکارڈ کہیں گے وہ اس دن ہم ملے تھے انقلابی صاحب سے، پارلیمنٹ انقلابی، ان کو کچھ اعتراضات تھے. حکومتی اعزاز کشمیر کی طریقہ کار پر بھی اور آئی ایس آئی کے وہ اعتراضات جو ان کے تھے وہ آپ کو انہوں نے بتائی ہوں گی. صاحب سے ملایا تو وہ کچھ حل نکالا گیا. ہم لوگوں سے یقیناً حل نکالا گیا. تبھی تو انہوں نے کال آف کی اپنی وہ موومنٹ. آپ بھی کار رکھیں گے اس کو آن نکالیں. آپ کے ریکارڈ کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. انوالو کرنا چاہیے. مقبوضہ کشمیر میں جو الیکشن کا التوا ہوتا ہے تو جیسے حالات وہاں الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. ایک التوا نہیں کئی ہوں گے، الیکشن نہیں ہو سکتے. تو اس جو تحریک آزادی کا جو ہے وہاں پہ مسئلہ یہاں کے جو الیکشن ہوں گے کیا اس میں یہ آپ سوچ کرتے ہیں کہ جو عام طور پہ تفریق پیدا ہو جاتی ہے الیکشن میں وہ کہیں اس تحریک آزادی کے لیے نقصان سے ثابت نہ ہو؟ لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم اس کا پورا تحفظ کریں گے مسلم کانفرنس والے کہ کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے اس تحریک آزادی کو ہماری وجہ سے کوئی نقصان پہنچے. اور چونکہ ہم بڑا عنصر ہے خدا کے فضل و کرم سے، تو اگر ہم خرابی نہیں کریں گے تو باقی لوگوں کی خرابی کاؤنٹ نہیں کریں گے. وہ تقریریں کریں گے نا ہمارے ساتھ، گالی نہیں دیتے ہیں، ہم جواب بھی نہیں دیتے. یہ طرفہ لڑائی تو ہو نہیں سکے گی، جو مرضی کرتے رہے. کشمیر کی آزادی کی تحریک میں ہمارا جو کردار ہے بھائی وہ بڑا مقدس ہے. ہم اس کو متاثر نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ کسی وجہ سے. مجھے نہیں پتا سب پارٹیوں میں ہم نے کسی سے بات نہیں کی ہے، لیکن ہمارا کنسنسس ہے کہ ہم کوئی تلخی ایسی پیدا نہیں کریں گے کسی پارٹی کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ کہ جس سے تحریک آزادی کو کوئی نقصان پہنچے کا احتمال ہے. تحریک آزادی جاری رکھنے کا ہماری رائے تو واضح ہے. میں باقی لوگوں کی ذمہ داری لیتا ہوں، ان سے پوچھوں.
آپ رسول صاحب سے توقع رکھتے ہیں تو انتخاب مرحلے کو اسی طرح کامیاب بنائیں گے جس طرح آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیے بھائی، میں خوشگوان آدمی ہوں. جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں نہیں کوئی کرتا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. میں سمجھتا بس ٹھیک ہے، کہتا ہے مسلمان ٹھیک ہے. جب وہ نامسلمانی کرے گا تو پتہ لگ جائے گا. انتخاب میں تو قدم قدم پر پتہ لگ جائے گا کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. انتخاب تو ایسا عمل ہے جو ہر دن اپنے نئے تقاضے پیدا کرے گا. تو اس لیے میں ابھی تک تو اسی یقین پر ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں وہی کریں گے. اچھا، لبریشن لیگ بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ اپنے ان وعدوں پر قائم رہیں. لبریشن لیگ صدارگاہ ہند لوگ پارٹی کا اور اس میں تحریک عمل میں کچھ بات چیت کر رہے ہیں انتخابی خاص کے بارے میں. روشن کے رواج بڑے شوق سے چلے. ہم بھی ان کے ساتھ بات کریں گے، ہمارے ساتھ بھی وہ بات کریں گے. باتیں سب کے ساتھ ہوں گی. جہاں کہیں کسی کے ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ 9 مہینے میں تو انہوں نے آپ کا ساتھ دیا صدارگاہ انتخاب میں. ہاں، انہوں نے ہمارا صدارتی انتخاب میں خاص طور پر بہت ساتھ دیا. ابھی تک ان کے ساتھ آپ کی کوئی انتخاب؟ ابھی ہماری ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی، نہ انتخابی نہ غیر انتخابی. لیکن ہم ان کے ساتھ بھی بات کریں گے اور صاحب سے بھی بات کریں گے. سب لوگوں سے بات کریں گے. بات کرنے میں کوئی فرق نہیں. یعنی سب بڑی بات تو یہ اصل میں یہ ہے کہ انتخابی اتحاد ہو یا نہ ہو، لیکن ہم سب کو مل کے ایک اچھا ماحول، باوقار ماحول مہیا کرنا چاہیے لوگوں کے لیے کہ انتخابات ہو جائیں اور لوگ اپنی مرضی سے حکومت بنا سکیں. حکومت سازی کا حق ان کا متاثر نہ ہو. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. سردار ابراہیم خان صاحب کی ہم سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. حیات خان صاحب کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے اور لبریشن لیگ والوں کی ذمہ داری ہے. الیکشن تو اب بالکل قریب آتے جا رہے ہیں، تو آپ کب تک اپنے ہم نے 25 الائنس کے بارے میں تو ہم شاید دعوت دوسری جماعتیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ الائنس کے بارے میں بات یہ تھی کہ یہ بات ہماری مسلسل چلتی رہے گی. یعنی کینڈیڈیچر جو ہے ان کے ودڈرال تک یہ گفت و شنید ہماری چلتی رہے گی. کیونکہ اگر اجتماعی اتفاق رائے نہیں ہوتا تو ممکن انفرادی اتفاق رائے کسی کو ہو جائے. یہ سب باتیں امکانات میں ہیں اور اس کے لیے سب کے لیے امکان کھلا ہے. ہر جماعت کے لیے، کوئی کسی ایک کی جماعت پر پابندی نہیں ہے، بلکہ جو انڈیویجولس ہیں ان کے ساتھ بھی امکان کھلا ہے. کوئی اس امکان کو ہم بند نہیں کر سکتے. 25 کو ہم نے درخواستیں مانگی ہیں اور اس کے لیے ہم نے ترتیب یہ کی ہے کہ ضلع وار کمیٹیاں ہم نے بنا دی ہیں جو ضلع کی سطح پر حکمت عملی طے کریں گے. پھر حلقہ وار مسلم کانفرنس کے کارکنوں کو بلا کر ان سے مشورہ کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کس حلقے میں کس امیدوار کو ٹکٹ دینا ہے. اس سے بھی پہلے ہم مرکزی سطح پر بیٹھ کر ایک مجموعی اجتماعی حکمت عملی جماعت کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہوگا. تو اس پروسیس سے ہم انشاءاللہ گزاریں گے الیکشن. صاحب، آپ کے عمرے میں جانے سے پہلے آپ کی مسلم کا خصوصی کمیٹی کا اجلاس تھا. اس میں 15,000 تک محرم شامل نہیں آئے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے آپ نے کمیٹی کے لوگوں نے پوچھا ان سے آئے کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ کسی نے پوچھا ہوگا جا کے؟ نہیں آئیں گے 20 دفعہ آئیں گے، کئی دفعہ نہیں آئیں گے. کئی دفعہ میں نہیں ہوتا کمیٹی میں، میٹنگ میں نہیں آتا. اس کا کوئی ایسی کوئی خبریت نہیں ہے. کوئی خبریت تو خبر سب کی آئی ہے. ایکچولی ہم چاہتے ہیں کسی چیز ممکن ہے یہی چیز اختلافات کو ہوا دینے کا باعث بنی ہے، تو وہ نہیں آئے گی. بالکل نہیں، قطعا نہیں. میری بات آپ یاد رکھیں جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جماعت کے اندر اختلاف رائے بہت ہوتا ہے اور جتنی بڑی جماعت ہے اتنے اور گھر سے کھانے والے لوگ ہیں. یہ کوئی مظاہرین کی تنخواہ داروں کی جماعت نہیں ہے بھائی. یہ گھر سے کھا کے لوگ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. کسی کو مرتباد بھی کہہ دیں تو کیا اختلاف ہو گیا، اس میں کیا بری بات ہوگی. تو ہم تو اس لیے ان کو کسی بات پر اختلاف رائے ہے وہ بیٹھیں گے، ہم تو برش اپ ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا.
سردار سکندر بھائی خاندانی طور پر مسلم کانفرنس کی ہے، ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اختلاف رائے کی وجہ سے کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ جو ان کے بھی مفاد کے خلاف ہو اور جماعت کے مفاد ہو. تلخی ہو سکتی ہے، ناراضگی ہو سکتی ہے، 50 باتیں ہو سکتی ہیں. 23 کا دعوت نامہ میں نے نوٹ کیا تھا 11 بجے. کیا کرنا ہے اس کے وہ وہاں ہمارے آفس میں وہ کرنا چاہتے ہیں جنگ توڑ تحریک آزادی. جنگ تو نہیں کروانا چاہتے. نہیں وہ غیر سیاسی باتیں غیر سیاسی وہ ہے تحریک آزادی کشمیر اور اقوام متحدہ. ہمارے یہ باتیں کرنے کرتے جو ہیومن رائٹس والا رکھتے ہیں اقوام متحدہ والا رکھتا ہوں جو رکھا ہے ان کو بھی ہم نے کہہ دیا نا، وہ ہم نے رکھا ہوا ہے. ہیومن رائٹس بھی آ جائیں گے وہ آپ کو اس سے آپ سے ہمیں دے دیا آئے گا. وہ تو بہت وسیع کے اندر جدا کا مطلب لانے کا بھائی تھا. وہ کب ہے وہ بھائی کی شام کرنا چاہتے ہیں. کال شام کو کریں 22 کی شام کو نہ کریں یہ کہ وہ 23 تو چھپے گا وہ نظر انداز ہو جائے. نہیں نظر کیوں وہ تو ایک اچھے موضوع پر آپ کر رہے ہیں 23 کو تو وہ تو اس کے باتیں دو ایک ہی دن 2 خبریں جو ہے چھپنا ممکن نہیں ہوتا تو وہ بھی 23 کو ہی چھپے گا نا آپ کا جو آپ 22 کو کر رہے ہیں 23 کو کر رہے ہیں. ہم 23 کو کر رہے ہیں لیکن وہ جو یہ کریں گے 22 کی شام کو وہ 23 کے اخبار میں چھپے اور آپ تو 24 کو چھپے گا. ہمارا 23 کو چھپے گا نا. ہم نے ٹائم 11 بجے کا اس لیے رکھا اسی دن یہ چھاپ دیں گے ہم تو اسی دن چھاپ دیں گے. اسی دن چھاپ دیں گے 25 کو کریں نواز صاحب سے کہیں 25 کو کریں کیونکہ وہ میں اس سے کہہ رہا ہوں ہمیں ان سے اختلاف نہیں ہے وہ بھی ہمارا اگر کوئی مصروفیت آپ کی نہ ہو تو 25 کو وہ مسافر ہونے کا خبر کے مطابق میرا خطر 24 کو چھپے گا. ہم اسی دن 11 بجے رکھے ہوئے دن میں یہ کر رہے ہیں 25 کو کریں تو کر لیں گے ہم. یہ بھی اس کا اعلان ہے سستا ہو گیا بہت لمبا انٹرویو. میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو اس وقت افواہوں کی بنیاد پر سیاست میں گند پھیل گیا ہے 99% خبریں افواہوں کی بنیاد پر ہیں، مفروضوں کی بنیاد پر ہیں اصل میں یہ اور انفلوئنسز کی بنیاد پر ہے. یہ کوآرڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے نہیں یہ تو مرضی کوآرڈینیشن کریں لیکن بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں یہ بالکل نیچرل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کے اس انٹرویو سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ بہت ساری سزا جو ہے وہ کلیئر ہو جانی چاہیے. بات یہ کہ اس بات سے کوشش کرتے ہیں آپ سے جتنا ہم ملتے ہیں میرا کوئی نہیں ملتا. یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بات دوسرے دیش ہمیں ملنی ہے ممکن غلط ہو تو ڈائریکٹ آپ سے بات بالکل ٹھیک ہو بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ بھی ریکارڈ بتا دیا کریں کہ وہ میں انٹیلیجنس والوں کو بھی یہی ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ بھائی ہمارے پاس آ کے خود سن لیا کرو کسی سے سن کے رپورٹ کرنے کے اور جھوٹی خبر لکھنے کے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی میں نے ابھی صبح کسی کو سنایا تھا کہ میں گیا لاہور اور مسلم کانفرنس میں کوئی کام تھا وہ کر کے ایک دوست ہے لاہور میں نے کہا یار تم 1-2 دن ہمارے ساتھ ٹھہرو پرائیویٹ کوئی کام مت کرو سیاسی ادھر ٹھہرو. میں اس کے ساتھ رہا واپس آیا میں تو 5-7 دن کے بعد CID کی رپورٹ میں نے پڑھی اس میں لکھا تھا کہ سردار قیوم چوری سے جلندھر گیا ہے اور وہاں کمیونسٹوں کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں شریک ہوا ہے. بتائیے یار خدا کا خوف ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سینٹرل کمیٹی کا وہ اجلاس بھی ہو رہا ہے. تو یہ میں اس طرح خبریں بن جاتی ہوں. اب وہ میں 1000 تردید کروں کوئی انکوائری تو کرے گا نہیں کیونکہ کانسٹیبل نے لکھا پھر ہیڈ کانسٹیبل نے لکھا پھر SP نے لکھا پھر IG نے لکھا پھر منسٹر نے اس کو پڑھا تو کچھ اپروو کیا تو کس طرح ختم ہو. انکوائری تو کوئی کرتا نہیں ہے یہ ہوا بھی نہیں ہوا. تو اس طرح میں نے ڈائریکٹر کے سلسلے میں تو آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس ٹیپ بھی موجود نہیں. میرا مطلب یہ کہ آپ لوگ جب ملتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ مل کر بات سنی ہوئی بات لکھنے کے بجائے مل کر جب بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی یعنی آپ کوئی بات چھوڑ سکتے ہیں مگر اپنے پاس سے تو کچھ نہیں ملا. بات یہ ہے کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں کل آپ کے سیاسی نظریات اس میں مفاد کے خلاف جاتی ہے نا بات ہم آپ کو رائٹ دیتے ہیں کہ آپ کل انکار کرتے ہیں کہ میں نے کی نہیں ہم یہ رائٹ دیتے ہیں آپ کو حالانکہ ٹیپ ہوئی ہے. کئی دفعہ انکار نہیں کر سکتے بھائی وہ خوشیوں کی بات میں نے سنائی تھی کہ نہیں تو انہوں نے 8 سال میں سرخی لگا دی اور سارے ہنگامہ ہو گیا ٹیلی فون پر ٹیلی فون یہ خبر کیا کہہ دیا سردار قیوم نے. میں نے پوچھا خوشی سے یہ کیا کہنا ہے تمہاری انٹرویو سے خبر کوئی نہیں بنتی تھی تو ہم نے یہ لگا دی. اب میں انکار کیسے کرتا ہوں دوست سے میرے کام فون لگ گئی 8 سال کی سرخی نے کہا کہ ہندوستان حملہ کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان پر.
नहीं, यू आर डूइंग वेरी वेल। ऐसे ही मैं जनरल एकेडमिक बातें हैं तो कोई